بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے پرستان کی شہزادی کی مکمل پڑھائی کے ساتھ ساتھ زیادہ سے زیادہ الفاظ کے معنی بھی جانے تاکہ پیراگراف کی تشریح کرتے ہوئے الفاظ کو سمجھ کر بیان کرنا آسان ہو جائے۔ آج ہم سبق پرستان کی شہزادی کے مشقی سوالات کریں گے۔ مشقی سوالات میں پہلا سوال ہمارے پاس سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ دوسرا سوال میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ تیسرا سوال پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ چوتھا بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ اور آخری سوال اس میں پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ اس کے بعد سیدانی بی نے پرستان کا تذکرہ دلچسپ انداز میں کیا، اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ ہے، سبق کا خلاصہ ہم بیان کریں گے۔ پہلے سوال کی طرف آتے ہیں۔ گزر اوقات کے لیے سیدانی بی کا پیشہ، شاہ سرخی لکھیں گے۔ سیدانی بی جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں عورتوں کے لیے دوسری شادی کرنا معیوب خیال کیا جاتا تھا، اس لیے سیدانی بی نے گزر بسر کرنے کے لیے مغلانی یعنی درزن کا پیشہ اختیار کیا۔ دوسرا سوال ہمارے پاس ہے کہ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات سے خوش تھے، تو اس کی شاہ سرخی بنائیں گے اور لکھیں گے کہ میر صاحب اور ان کی بیوی کا سیدانی سے خوش ہونا۔ میر صاحب اور ان کی بیوی دونوں سیدانی بی کی اس بات پر زیادہ خوش تھے کہ وہ بچوں کو قرآن پڑھانے کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کر رہی تھیں، سینہ پرونا اور پکوان بنانا بھی سکھاتی تھیں، اور ایسی شریف نماز روزے کی پابند ہنرمند استانی صرف روٹیوں کے عوض کہاں میسر آتی ہے۔ تیسرا سوال ہمارے پاس ہے پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلایا تھا؟ اب اس کی شاہ سرخی بنائیں گے کہ پرستان میں سیدانی کے جانے کی وجہ۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی شہزادی کی شادی کے جوڑے سلوانے اور جہیز کا سامان ٹانکنے کے لیے بکر گدے کے ذریعے پالکی بھیج کر بلوایا تھا۔ اگلا سوال بادشاہ بیگم کا اصلی نام۔ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ پانچواں سوال ہے ہمارے پاس پرستان کے پھلوں کی خاص بات کیا تھی؟ اس کی شاہ سرخی بنا کے ہم لکھیں گے پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب سیدانی بی ایک پھل توڑتی تو دوسرا پھل فوراً اس کی جگہ آ جاتا۔ دوسری خاص بات یہ تھی کہ جس کھانے کا خیال دل میں لایا جاتا ویسا ہی ذائقہ منہ میں اس پھل کا آ جاتا تھا۔ ایک اضافی سوال ہے سیدانی بی نے گھر واپسی پر کیا دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا؟ سیدانی کا سر پیٹنا۔ پرستان سے واپسی پر ملنے والے انعام و اکرام کو گھر کی روشنی میں جب سیدانی نے دیکھا تو وہ قیمتی ہیرے جواہرات تھے، مگر وہ انہیں راستے میں پتھر کنکر سمجھ کر ایک ایک کر کے پھینکتی آئی تھی۔ اس پر سیدانی بی نے سر پیٹ لیا کہ اتنی دولت کھو دی۔ عزیز طلباء، سبق کا خلاصہ پرستان کی شہزادی۔ سبق کا خلاصہ لکھنے کے لیے اہم نکات ذہن میں رکھیں تو بآسانی مکمل خلاصہ لکھا جا سکتا ہے جو ہر لحاظ سے مکمل ہوتا ہے۔ داستان پرستان کی شہزادی کی مکمل پڑھائی کے بعد اہم نکات کے ذریعے ہم خلاصے کا احاطہ کریں گے، اس کو سمجھیں گے اور خلاصہ آپ خود لکھیں گے۔ یہ تمام نکات اگر آپ کے خلاصے میں ہوں گے تو آپ کا خلاصہ ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ پہلے تو اس کا بیان کرنا ہے کہ سیدانی بی کی وجہ شہرت کیا تھی، اس کا حوالہ دینا ہے کہ انہوں نے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا تھا، یعنی وہ درزن تھی اور شہر کی بیگمات ان سے کپڑے وغیرہ سلواتی تھیں، بادشاہ کے گھر کے کپڑے بھی سلتے تھے، اور جوانی میں ان کا خوب دور دورہ تھا۔ بڑھاپا آیا تو انہوں نے میر صاحب کے گھر رہائش اختیار کی اور سنا تھا کہ وہ بہت شریف گھرانے کی بیٹی تھیں، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ دوسرا پوائنٹ، اور بڑھاپے میں انہیں اس بات کا خیال آیا کہ انہوں نے اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ نہیں جوڑا اور رہائش کا کوئی بندوبست نہیں کیا، جس کی وجہ سے میر صاحب کے گھر رہائش اختیار کی جو ہمسائے تھے ان کے، اور وہاں پہ میر صاحب کے جو کنبے کا ہر فرد تھا وہ سیدانی سے بہت خوش تھا، کیونکہ وہ بچوں کی تربیت بھی کر رہی تھی اور ان کو قرآن بھی پڑھا رہی تھیں، اور اس کے علاوہ داستانیں کہانیاں بھی سناتی تھیں۔ اسی طرح ان کا مشہور تھا کہ وہ پرستان سے بھی ہو کے آئی ہیں، تو اس کا حوالہ دیں گے کہ سردیوں کی رات میں میر صاحب کی بیوی اور بچوں کا پرستان کا قصہ سننا،
اور سیدانی کا قصہ سنانا، پہلے دھوکے سے بتانا کہ بادشاہ جو سا ہے جن وغیرہ انہیں دھوکے سے لے جاتے تھے، لیکن وہ پھر اپنی مرضی سے جاتی تھیں اور خوشی خوشی آتی اور جاتی تھیں۔ اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ ان دنوں میں جب یہ قصہ چل رہا تھا تو نواب اعظم الدولہ بہادر کی لڑکی کی شادی کی تیاری کے دن تھے، اور وہاں پہ میں اس کے جہیز کا سامان کپڑے ٹانک رہی تھی۔ تو ایک دن میرا وہاں ان کے گھر جانے کو دل نہیں کیا، تو میں نے کہا کہ آج میں نہیں آؤں گی۔ تو جمعے کا دن تھا اور میرا دل کیا کہ میں گھر میں ہی رہوں، اور میں نہائی دھوئی اور بونٹ پلاؤ چڑھایا۔ جب پلاؤ کو دم پہ رکھا تو باہر سے مجھے کسی نے آواز دی کہ سیدانی بی کو سرکار نے یاد کیا ہے، پالکی بھیجی ہے، جس طرح بیٹھی ہو اسی طرح آ جاؤ۔ اور پھر میں نے سمجھا کہ شاید نواب صاحب کے گھر سے آئی ہے، اور ایک دو آنے کے سفر کے بعد میں پہنچ جاؤں گی۔ پالکی آئی، لیکن جب کافی دیر تک میں سفر میں رہی اور میں نے باہر دیکھا تو مجھے ایک بری شکل والا بکر گدے کا دیدار ہوا۔ تاریکی تھی، سناٹا تھا، اور میں ڈر گئی۔ اس کے بعد میں وہاں جب پہنچ گئی بادشاہ کے ہاں، اور بادشاہ کے بلاوے کا اس نے بتایا کہ شہزادی کی شادی ہے، اس لیے تمہیں پرستان کے بادشاہ نے بلایا ہے۔ تو وہاں پہنچنے پر میں نے پرستان کا ماحول دیکھا، وہ اس ماحول کا آپ ذکر کرو گے، اور پھر بادشاہ اور بادشاہ بیگم کی شان کہ کیسے شاندار طریقے سے وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں کا سامان کیسا تھا وہ بھی اس کا سارا ذکر ہوگا۔ سیدانی کا ڈرنا کہ جیسے وہ بکر گدا جو سا تھا اس سے ڈر گئی تھی، کہیں یہ شکلیں بھی تو جو سی ہیں وہ نقلی نہیں، ان کے پیچھے بھی ڈراؤنی شکلیں تو نہیں ہیں۔ لیکن بادشاہ بیگم کا تسلی دینا اور شہزادی کا بکر گدے پر ہنسنا کہ کس طرح سے وہ ہنسی کہ اس نے اپنا دیدار کروایا ہوگا، جس کی وجہ سے سیدانی بھی ڈر گئی ہیں۔ اس کے بعد پرستان میں بادشاہ اور بادشاہ بیگم نے سیدانی بی کی خدمت کی، اس کے لیے کھانا آیا اور کھانے کے خوان اترنے لگے، کھانے بھی عجیب طرح کے تھے، پھل، اور کہتی ہیں کہ سالن روٹی تو تھا نہ زردہ نہ پلاؤ۔ وہ حیرانگی سے کھانوں کا منہ دیکھ رہی تھیں کہ یہاں پہ کھانے کی کیا چیز ہے۔ پھولوں اور پودوں اور پھلوں سے لدے ہوئے تخت تھے کھانوں کے، اور پرستان کی چیزیں دیکھ کے اور کپڑے وغیرہ دیکھ کے وہ حیران ہوئی، لیکن کھانے کے اپنا ذائقہ تھا، اس کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دن اور رات کا ماحول ایک جیسا تھا، اور وہ سیدانی جو سی تھی وہ شہزادی کے کپڑے جب سلائی کرنے کے لیے دیے انہیں، تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیسے سلائی ہوں گے، لیکن اللہ کی شان ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ مجھے اتنا ہنر تھا، اتنی صلاحیت تھی کہ میں نے جھٹ پٹے میں ہی کپڑے جو ان سے وہ کاٹنے لگی اور سینے لگی، اور فوراً ہی جلد از جلد وہ کپڑے سلائی ہو گئے۔ کام مکمل ہوا تو شہزادی نے شادی میں شرکت پر اصرار کیا، لیکن سیدانی ڈر گئی کہ کیا پتہ کہ جن زاد ہیں کہیں جلا کے بھسم نہ کر دیں۔ اس کا تھوڑا سا حوالہ دے کے پھر اس کو بادشاہ اور بادشاہ بیگم نے اجازت دے دی، تو وہ واپسی پہ اسے ڈھیر سا انعام اور اکرام بھی ملا۔ راستے میں وہ سفر کے دوران اسے احساس ہوا کہ وہ کھول کے دیکھے کیا ہے، جب ٹٹولا تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہ پائی اور پتھر سمجھ کر ہیرے جواہرات ایک ایک کر کے پھینکنے لگی۔ لیکن جب وہ گھر پہنچی اور اس نے دیکھا کہ یہ تو ہیرے جواہرات تھے تو بہت پچھتائی، اور پھر بونٹ پلا کا ابھی جب وہ پہنچی تھی تو ابھی تک وہ دم پہ رکھا ہوا تھا۔ بڑی بی جو سی تھیں وہ ابھی تک نماز پڑھ رہی تھیں۔ دعا مانگ چکنے کے بعد انہوں نے پوچھا کہ بیگم کیا راستے سے ہی واپس آ گئی ہیں؟ خیر تو ہے؟ میں نے دل میں کہا لو جی، وہاں تو میں اتنا عرصہ رہ کے آئی ہوں، میں نے اتنے کپڑے بنا لیے، اور یہ ابھی یہاں پہ ایک لمحہ بھر گزرا ہے۔ تو پھر میں نے انہیں ٹالنے کے لیے کہہ دیا کہ ہاں بھی بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ جی بھی ٹھیک نہیں تھا، تو راستے سے ہی آ گئی، اب انشاءاللہ کل جاؤں گی۔ اس طرح سے ہم اپنا خلاصہ مکمل کریں گے مختصر انداز میں۔ مشقی سوالات میں ہمارے پاس تیسرا سوال ہے، درست جواب پر نشان لگائیں۔ سبق: پرستان کی شہزادی اشرف صبوحی کی تحریر ہے۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو، اور سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا بونٹ پلاؤ۔ پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے بالشت بھر۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا تھا؟ جواہرات۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے محاورات کو جملوں میں استعمال کیجیے، ان کے مفہوم میں آپ کو سمجھاؤں گی، جملے آپ خود بنائیں گے۔ آنکھیں کھلنا، حقیقت جاننا، اور بال بیکا ہونا، نقصان پہنچنا۔ بال بیکا نہ ہونا، نقصان نہ پہنچنا۔ کلیجے پر سانپ لوٹنا، حسد سے بے قرار ہو جانا۔ اوسان حتا ہونا،
ہوش گم ہو جانا اور عقل جاتی رہنا کا مطلب ہے کہ سمجھنے کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم نہ رہنا۔ اس کے بعد کالم میں لانا ہے مرہٹہ گردی میں کیا ہوا تھا، تباہی ہوئی تھی۔ میر صاحب جو ان سے تھے خوش مزاج تھے۔ انڈا شہزادی، کانڈرا دیو، بکر گدا جن اور ہنر دھاک۔ خالی جگہ پر ہے، ایک وقت تھا کہ قلعہ میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار کرنا پڑا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی تھیں۔ اس نے کہاروں سے کہا، کم بختوں منہ سے تو کچھ پھوٹو۔ پرستان میں اسے جن لے کر آیا گیا، بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ذو معنی الفاظ کی تعریف بتائی ہوئی ہے کہ ذو معنی الفاظ کیا ہیں۔ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے دو معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے۔ اب انہوں نے جملے دیے ہیں، اس میں سے انہوں نے کہا ذو معنی الفاظ الگ کریں اور ان کے معنی لکھیں۔ بارش سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ یہاں پہ آب ایک ایسا لفظ ہے جس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ آب ایک تو مطلب ہے پانی اور دوسرا آب کا مطلب ہے چمک ہونا۔ سوات میں کون سی کان ہے؟ اب کان، اس کے بھی دو الفاظ معنی ہو سکتے ہیں، کان جسم کا عضو اور دوسرا کان معدنیات نکلنے کی جگہ۔ بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پر تھان آنے لگے۔ تھان کپڑے کا گٹھا اسے بھی کہتے ہیں اور تھان گھوڑا باندھنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں۔ حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ اب دار کیا ہے؟ دار کسی مقام کو بھی کہتے ہیں اور دار پھانسی گھات کو یا سولی گھات کو بھی کہتے ہیں۔ جہاں چاہ وہاں راہ۔ چاہ کا مطلب ہے چاہت اور چاہ کا مطلب ہے کنواں۔ الفاظ کے متضاد: لطیف کثیف، شب روز، خشک تر، جفت تاک، شیریں کڑوا، نشیب فراز، تریاک زہر۔ یہ تمام خالی جگہ، ذو معنی الفاظ، متضاد الفاظ، یہ بھی آپ یاد کیا کریں ایم سی کیوز کے لیے، ان کی خاص اہمیت ہے۔ اس کے بعد تشبیہ کی انہوں نے بتائی ہے تعریف کہ علم بیان کی اصطلاح میں کسی چیز کو خاص وصف خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ جیسے پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، صہیب شیر کی مانند دلیر ہے۔ ان میں دو باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جب ایک چیز کو دوسری چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے تو دونوں میں کسی مشترک وصف کا پایا جانا ضروری ہے۔ دوسرا یہ کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں یہ خوبی یا وصف زیادہ ہو۔ جیسے کہ پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، برف بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور پانی بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، دونوں میں ایک جیسی خوبی ہے۔ صہیب شیر کی مانند دلیر ہے، یعنی کہ صہیب بھی بہادر ہے اور شیر بھی دلیر ہے، تو دونوں میں ایک مشترک خوبی جو سی ہے وہ دلیری ہے۔ تشبیہ کے 5 ارکان ہیں: مشبہ، جس چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جائے، مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے، وجہ شبہ، وہ مشترک صفت جس کی وجہ سے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا جاتا ہے۔ تشبیہ کا چوتھا رکن ہے عرض تشبیہ، جس مقصد کے لیے تشبیہ دی جاتی ہے، اور حرف تشبیہ آخری وہ الفاظ یا حرف جو تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، مثلا طرح، مانند، جیسا، جیسی، سا وغیرہ۔ اوپر دی گئی 2 مثالوں کے ارکان اس طرح ہیں: پانی پہلی، مشبہ اور صہیب، مشبہ با برف اور شیر، وجہ شبہ ٹھنڈک اور بہادری، غرض تشبیہ ٹھنڈا پن ظاہر کرنا اور بہادری کا اظہار کرنا، حرف تشبیہ طرح اور مانند۔ اس کے بعد سیدانی بی کا مختصر خاکہ یعنی ان کا حلیہ بیان کرنا ہے آپ نے کہ وہ کس طرح کی تھیں، جوانی میں ان کی کیا حالات تھے اور بڑھاپے میں کیسے حالات ہوئے، اس کا تھوڑا سا خاکہ لکھیں گے۔ 10 جملوں میں پرستان کی تصویر کشی، پرستان کا ماحول، پریاں کس کلر کی تھیں، کس رنگ کی تھیں، اور بکر گدا اس کے حالات، پھلوں کے، دسترخوان کے اور کپڑوں کے، وہ بیان کر سکتے ہیں۔ سیدانی بی نے پرستان کے پھلوں کا ذکر کیا، ان کی چند خوبیاں، یہ ہمارے 5ویں سوال میں بھی اس کا جواب ہے۔ عزیز طلبہ، کسی بھی پیراگراف کی تشریح
اور پریزنٹیشن کا طریقہ آپ کو سمجھاتی ہوں۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے۔ سنا ہے کہ یہ نہایت شریف گھرانے کی بیٹی تھی، مرہٹہ گردی میں ان کا خاندان تباہ ہو گیا، برس دن کی بیاہی بیوہ ہو گئیں۔ اس زمانے میں دوسری شادی کرنا بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ مغلانی کا پیشہ اختیار کر لیا اور اپنی ہنرمندی کی بدولت رنڈاپا گزار دیا۔ جوانی تو عزت و آبرو سے کٹ گئی، خوب کمایا، ہزاروں روپے نام میں لیے، مگر رکھنا نہ جانا۔ دل کی حاتم اور طبیعت کی نرم تھی، اور پرانے شریفوں میں ایک یہی عیب ہوتا ہے کہ وہ وقت کی قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک اگر ہم اس پیراگراف کی تشریح کریں گے تو اس کا پیٹرن کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پیراگراف ہم مکمل نہیں لکھیں گے، اس کا صرف سنا ہے کہ یہ نہایت شریف، اس کا انداز لکھیں گے اس طرح سے۔ اس کے بعد حوالہ متن ہوگا، سبق کا نام، مصنف کا نام، ماخذ اور صنف سخن۔ سبق کا نام پرستان کی شہزادی، مصنف اشرف صبوحی اور ماخذ دلی کی چند عجیب ہستیاں۔ صنف سخن میں داستان ہے۔ خط کشیدہ الفاظ جو ہیں ان کے معنی لکھیں گے، اس پیٹرن پہ لکھے جائیں گے۔ اور تشریح میں ہم سٹارٹ کوئی بھی پیراگراف ہو تو اس میں ایسے کریں گے کہ تشریح طلب پیراگراف۔ اب چونکہ یہ پرستان کی شہزادی ہے اور مصنف ان کے اشرف صبوحی ہیں تو ہم لکھیں گے کہ تشریح طلب پیراگراف اشرف صبوحی کی تصنیف دہلی کی چند عجیب ہستیاں کی داستان پرستان کی شہزادی سے لیا گیا ہے، اور اس میں مصنف کیا کہتا ہے وہ سارا ان کا حال احوال تفصیل سے بیان کر کے آپ تشریح کر سکتے ہیں۔ اور تشریح 1/3 حصہ ہوتی ہے کسی بھی پیراگراف کی، اس میں آپ سبق کا خلاصہ نہیں لکھتے، آپ اس پیراگراف کو آسان الفاظ میں کھول کے بیان کرتے ہیں، اور یہ تقریباً 1/3 حصہ ہوتی ہے۔ یعنی تشریح میں ہم کسی بھی پیراگراف کو 3 گنا زیادہ کر کے لکھیں گے، اس سے زیادہ نہیں ہم لکھیں گے۔ اگر 3 لائنیں ہیں تو اس کی ہم 9-10 لائنیں بنا دیں گے تشریح میں۔ امید ہے آج کا لیکچر آپ نے بہت دھیان سے سنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔